Would like to invite Adil Ismail Modi ji to please come on the dais and share your valuable. Really translated these words into reality, words into action? Yes, exactly. Here in Kashmir, we felt and witnessed it. It's the first time in Kashmir after abrogation of Article 370 and under the leadership of Narendra Modi ji, Kashmir has seen thousands positive change and hope for the future. Just our own people, be it Jammu and Kashmir Police, our Indian Army, and other security establishments. Lots of civilians were killed into a place of uncertainty, a place of war, a place of blood, but the zero tolerance of policy against terrorism and other strategies back at the backbone of all such separatist and terrorist organizations. کہ اگر جوانوں میں ہوش ہو تو قوم کو شمشیروں کی حاجت نہیں پڑتی. رام والوں کو اللہ والوں سے بو آتی ہے, اللہ والوں کو رام والوں سے بو آتی ہے. کس کو پڑی ہے خدمت انسانیت, یہاں ہر انسان کو انسان سے بو آتی ہے. آج ہم یہاں پر کوئی سپیچ دینے نہیں آئے آپ سب کو, ہم کوئی سپیچ نہیں دیں گے. سپیچ دینا کام ہے لیڈروں کا. ہم تو آج حال چال پوچھنا ہے اپنے بھائیوں کا. ہم جموں میں رہتے ہیں, آپ کشمیر میں. کافی جب سے ہم لوگوں کا جنم ہوا ہے تو ہمیشہ سے یہ دیکھنے کو ملا کہ کشمیر الگ, جموں الگ, اور کہیں نہ کہیں کوئی بھید بھاؤ رہتا تھا ایک دوسرے کے پرتی. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے جو ہم باسی ہیں, پورے ہندوستان میں ایسے لوگ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جو لوگ جموں کشمیر میں رہتے ہیں. جی بہت اچھا رہا. میں بھی یہاں پر ایک مہمان کی حیثیت سے آیا تھا اور ہمیں بھی یہاں پر موقع دیا گیا بات کرنے کا, تو ہم نے خیر مقدم کیا مہاراج جی کا اور اس سنگٹھن سے جڑے افراد کا بھی, جنہوں نے یہاں پر مختلف اسکول آف تھاٹ سے جو آئے ہوئے لوگ تھے پورے کشمیر سے, ان کو بلایا اور انہیں یہاں پر اس فورم پر بات کرنے کا موقع دیا. تو بات یہی چلی کہ ہمارے کشمیر کو کیسے امن کا گہوارہ بنایا جائے. اس میں پورے ہندوستان سے جتنی بھی سماجی اور سیاسی تنظیمیں ہیں وہ اپنا بھرپور تعاون پیش کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو حالات جو ماضی میں بالکل انسرٹن تھے, غیر یقینی تھے, ان کو کیسے بہتر سے بہتر امن کی طرف دھکیل دیا جائے یا امن قائم کیا جائے. اس کے لیے یہاں پر ترقی کے خواب جو ماضی میں ہمیں دکھائے گئے ہیں, وہ امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو مرکز میں ہے وہ ان سارے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں پورے شد و مد سے کام کریں گے اور اس کو شرمدہ تعبیر کریں گے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2020 میں ہم دہلی گئے تھے, ڈپٹی ہوم منسٹر جے کشن ریڈی جی سے ملے تھے. ہمارے ساتھ اپراکسلی 400 سرپنچ اور 42 BDC چیئرمین JNK سے تھا, اور ایڈیشن ہمارے ساتھ جو ٹریڈ یونین لیڈرز جس میں مطلب PHE کے ہیں, ان ڈپارٹمنٹوں کے بھی لوگ دلی گئے تھے. تو وہاں پہ بات ہوئی تھی کہ جیسے جو دلی اور کشمیر کے درمیان ایک گیپ ہے اس کو ختم کرنے کی. تو یہاں پہ ہم آئے تھے کیونکہ ساحل مہاراج جی جو ہیں یہ گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ پلوامہ میں بھی ایک بار آئے تھے, ہاسٹل لے کیا تھا. تو ہم دلی سرکار سے بھی ایک ہی بات کہنا چاہتے تھے, کیونکہ یہاں پہ بولا جاتا تھا کہ جیسے DDC الیکشن بھی یہاں پہ ہوا تو ایک ہی بات کہی نیشنل کانفرنس سے باقی جماعتوں نے کہ اگر آپ یہاں کے لوکل جو ہمارے نیشنل کانفرنس یا PDP سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں تو ہم 370 واپس نہیں لا سکیں گے. ابھی بھی یہ لوگوں میں ایک کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہاڑیوں کی بات ہے, امت شاہ جی بارہمولہ میں بھی ہمارے پاس آئے. لگ بھگ 1100 گاڑیاں جو تھی اڑی سے ہمارے سے آئی تھی, کیونکہ میں اڑی میں رہتا ہوں.
تو ہم نے اس وقت جناب دلی سے کچھ باتیں اٹھائی تھی جس میں بارڈر شلنگ تھی. ہمارا گلمرگ بھی بارڈر تھا اور اڑی بھی بارڈر تھی, لیکن گلمرگ میں جو ہے ٹورسٹ آتے تھے تو گلمرگ میں شلنگ نہیں ہوتی تھی لیکن اڑی میں شلنگ ضرور ہوتی تھی. تو ہم نے یہ سوال پوچھے کہ اگر اڑی کے لوگ 84% ووٹ بھی دیتے ہیں تو اس کے باوجود اڑی کے لوگوں کو آپ نے بنیادی حقوق سے کیوں محروم رکھا؟ نیٹ ورک کی بات تھی وہاں پہ, ابھی بھی وہاں پہ کافی انکورڈ ایریا ہے جہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو گیپ ہے ہمارے اس وقت JNK میں ایسے سکول ہیں, اس وقت ڈیجیٹل سکولوں کی بات کی جاتی ہے, لیکن اڑی میں ایسے بھی سکول ہیں اپراکسلی 120. میں خود بھی وہاں پہ کہیں سکولوں کا میں نے دورہ خود بھی کیا کہ ابھی وہاں پہ بلڈنگ نہیں ہے. یہ مطلب یہ چیز ہے کہ یہ ہم بھارتی جنتا پارٹی پہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا, کیونکہ 70 سال سے یہاں پہ باقی سرکاریں بھی تھی. تو لیکن یہ چیز ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو یہ کام کرنے ہوں گے, کیونکہ اگر وہ نہیں کر پائے ان کی نااہلی کی وجہ سے لوگ تو تنگ ضرور آئے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پہاڑی لوگ ہیں ان کو جو ریزرویشن ملے. جیسے اڑی جو کانسٹیچوئنسی ہے, اڑی میں پہاڑی جو ہے, پہاڑی اڑی کو کاسٹ سسٹم پہ نہیں ملنا چاہے, بلکہ اڑی جو ہے کپواڑہ اور ہمارا جو پنچ رجوری اس کو جو ہے پوری کانسٹیچوئنسی کو پہاڑی ریزرویشن ملنا چاہیے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ جو ہمارا کشمیر اور دلی کے درمیان بھی ابھی بھی گیپ کافی دور ہے. فیتھ کانفرنس کے چیئرمین کے یہاں پہ مجھے دعوت تھی. اب چونکہ یہ سیاسی رہنما ہیں, بہت سمجھدار ہیں, ان کی بہت اچھی فین فالوئنگ ہے جموں میں, اینڈ لائک ہی ہیز گاٹ گڈ ریگارڈ ہیئر ان کشمیر. تو ان کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو فیوچر اسٹریٹجیز ہیں اس پہ ڈسکشن کے لیے انہیں آج بلایا گیا تھا. امید کرتے ہیں کہ اٹس گونا بی ویری فروٹفل فار دا ہول اسٹیٹ, فار دا ہول JNK ایز ویل ایز دا نیشن. اینڈ اس طرح سے جو مذہبی رہنما ہیں ان کا آنا کشمیر میں, کیونکہ کشمیر جو ہے صوفیوں سنتوں کی جگہ رہی ہے, ایک اسپریچول انٹلیکٹ جو ہے کشمیر میں وہ بہت مطلب ہمارا علاقہ اسی لیے مشہور ہے. سو آئی سی کوائٹ گڈ پراسپیکٹس اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے فاؤنڈیشن فار یوتھ ویب کا, جن کے مادھیم سے آج ہمیں کشمیر ویلی میں اپنے کشمیری بھائیوں سے ملنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا, اور آج سب سے میل ملاپ تھا اور سب سے ملن بھی ہوا, اور حال چال پوچھنے آئے ہیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا, کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جیسے ہی سب ٹھیک ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ بیڈ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو لیڈرز کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور وہ اس طرح سے گمراہ کرتے تھے ہمارے بھائیوں کو کہ جو امن اور شانتی کا ماحول ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا, اور ہمارے بھائیوں کو مجبور کیا جاتا تھا پتھر اٹھا کے گاڑیوں پہ مارنے کا. جس طرح سے ابھی ماننی مہودے صاحب اپنی اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ جب بھی کشمیر میں پیکج آتا تھا تو ہمارے لوگ پتھر اٹھاتے تھے, اور جب پتھر اٹھاتے تھے وہ پیکج آدھا لداخ میں آدھا جموں میں چلا جاتا تھا. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی شنکا نہیں ہے, یدی آپ سرکار پہ یا پھر ایڈمنسٹریشن پہ یا پھر ہماری پیراملٹری فورسز پہ, ڈیفنس فورسز پہ پتھر ماریں گے اس کا کوئی لابھ نہیں ہوگا. ہماری ڈیفنس فورسز کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے ہے. یدی یہ لوگ جہاں پر نہیں ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ شانتی سے آرام سے اپنے گھر میں چین کی نیند سو پائیں گے؟ کبھی نہیں. ایسا نہیں کہ کشمیر میں کوئی پیسہ نہیں آیا, کوئی فنڈ نہیں آیا, کشمیر میں بھی بہت کچھ آیا. ایمز ہاسپٹل کب آیا؟ ماننی مودی جی کے آنے کے بعد ہی آیا نا. ایسی بہت ساری چیزیں, اور آنے والے وقت میں جو ہمارے یووا ناراض ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں, ان کی ناراضگی بھی دور ہوگی. لیکن ایک بات بھی ہم آپ کے مادھیم سے, آپ کے چینل کے مادھیم سے کہنا چاہیں گے اپنے بھائیوں سے کہ اب 10 میں سے 10 کام کبھی نہیں ہوتے, کیونکہ بھگوان سے بھی جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو بھگوان بھی وہی دعا پوری کرتے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک ہوگی. کیونکہ کھانے میں نمک اتنا ڈالنا چاہیے جتنے میں کھانا کھایا جائے. زیادہ ڈالیں گے تو کڑوا ہو جائے گا, کم ڈالیں گے تو سواد نہیں آئے گا. تو ایک دم برابر رکھیں گے تاکہ ہمارے جتنے بھی یوتھ بھائی ہیں, ہمارے جتنے بھی یہاں کی عوام ہے کشمیر کی, وہ خوش رہے.